ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک شاہی باز محل سے اڑ گیا اور پڑوس میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ بڑھیا نے اس باز کو پکڑ لیا۔ بڑھیا نے جب اس کے لمبے لمبے ناخن اور بڑے بڑے پر دیکھے تو اسے باز پر بہت ترس آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس بیچارے غریب کی آج تک کسی نے خبر گیری نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے ناخن اور پر بڑے ہو گئے۔ چنانچہ باز پر رحم کھاتے ہوئے اس نے کینچی لی اور اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کاٹ دیا اور کہا کہ افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں پڑا تھا جس نے تجھے یتیم کی طرح بنا رکھا تھا۔ ناظرین، جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ باز کے ناخن اور پر ہی تو اس کے کمالات تھے جس سے وہ شکار کرتا تھا اور اسی وجہ سے وہ باز کہلاتا تھا، اور اس نادان عورت کو وہی کمالات عیب نظر آئے اور باز کو اس ظالمہ نے بالکل ہی بیکار کر دیا اور کبوتر کی طرح بنا دیا۔ خیر، ایک دن بادشاہ باز کو تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آ پہنچا اور اچانک اپنے باز کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا، اور وہ باز اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا اور اپنی بڑی غلطی کا مزہ چکھ لیا۔ زبان حال سے باز نے پھر کہا کہ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، رومی رحمہ اللہ اس واقعے سے نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے کہ جو شخص اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل اور بیوقوف ہے۔ جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر و انجام ہوتا ہے جو اس شاہی باز کا اس بوڑھی ناداں عورت کے ہاتھ سے ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اہم نصیحت یہ بھی حاصل ہوتی ہے جس پر عمل کر کے ہم دور حاضر کے بہت سارے فتنوں سے اپنے دین اور ایمان کو بچا سکتے ہیں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اگر کسی کو شریعت کے تمام علوم میں کمال مہارت نہیں ہے تو وہ خود محض سرسری مطالعہ یا قرآن و حدیث کو اردو ترجمہ دیکھ کر اپنے زمانے کے مستند علماء سے باقاعدہ تعلیم حاصل کیے بغیر رائے زنی کرنے سے احتراز کرے، ورنہ ہوگا یہ کہ وہ اپنے طور پر تو اس بڑھیا کی طرح یہ سمجھے گا کہ میں دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، مگر در حقیقت وہ اپنی خدمت کے ذریعے اسلام کی جڑیں کاٹ ڈالے گا، اور اسلام کے ان احکام کو شاہی باز کی طرح جن کی بنیاد پر دین اسلام کی بہت اونچی پرواز ہے اور انہی احکام کی وجہ سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، یہ اپنی خدمت کے ذریعے کاٹ ڈالتا ہے اور اسلام کو شاہی باز کی طرح دنیا کے سامنے ایک کبوتر کی طرح بنا کر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدمت کی بجائے الٹا دین اسلام کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ